الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدنی علما. اللہم رب زدنی علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھی ہے، جس میں رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کا آنے کا مقصد بتایا ہے کہ میرے نبی کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میں نے تم لوگوں میں ایک ایسا ان پڑھ ایک ایسا امی نبی بھیجا جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت میں پہلی چیز دیکھیے، رب العالمین نے دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 3 مقاصد بتائے. اس میں پہلی چیز ہے کہ اس نبی کا اس دنیا میں آنے کا پہلا مقصد میرے قرآن مجید کی نشر و اشاعت، قرآن مجید کی تبلیغ، قرآن مجید کے احکامات کو مشرکوں کافروں تک پہنچانا، میری آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنانا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد. اور دوسرا مقصد لوگوں کو پاک کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا. کس چیز سے؟ شرک کی گندگیوں سے پاک کرنا، گناہوں کی گندگیوں سے لوگوں کو پاک کرنا، معاشرے کی برائیوں اور گناہوں سے لوگوں کو پاک کرنا. اور تیسری چیز کتاب و حکمت کی تعلیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علوم و فنون کا سرچشمہ تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دریا تھے جس سے دوستو پیاسے سیراب ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان پڑھ قوم کو، ایک جاہل قوم کو جو خود راہ پر نہ تھے، گمراہ تھے، ایسے دوستو دین کے عالم بنے کہ دوستو یہی لوگ دنیا کی قیادت اور امامت کرنے لگے، یہی لوگوں کے امام بن گئے. 3 مقاصد. قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے، رب العالمین نے اس آیت میں جو اسلوب اختیار کیا، جو انداز ہے، یہی دوستو آپ دیکھیے انداز دوسری قرآن کی آیتوں کو پڑھے نا تو پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے آنے کا پہلا مقصد رب العالمین کی کتاب کی تلاوت اور رب العالمین کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنا کر تیار کیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی.
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اور پھر ہماری ہدایتوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے قرآن میں، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ، یہ شہر مکہ جس مکے میں تو نے مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا گھر بنانے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اس مکے کی آبادی میں ایک ایسا رسول بھیج جو یہاں کے باسیوں کو، جو یہاں کے لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، تیرے احکامات پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو گناہوں سے پاک کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ لوگوں، آپ قرآن کو کھنگال کر دیکھیے، قرآن کی 10 آیتوں میں یہ چیز ملے گی کہ محمد رسول اللہ کی اس دنیا میں آنے کا پہلا مقصد قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی سب سے پہلے میری آیتیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ دیکھیے رب العالمین کی اس بات سے دوستوں اندازہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ آپ میں سے اگر دوستوں قرآن پڑھتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا، تو اللہ کو آپ اس طرح نہیں پہچان سکیں گے جس طرح دوستوں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے پہچانتے ہیں۔ وہ اتنا ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہو سکے گا، وہ تقویٰ نہیں آئے گا، اللہ کی اتنی معرفت آپ کے پاس نہیں آئے گی جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو کھولیے، سورہ فاتحہ کے بعد دوستو جو پہلی آیت آپ دیکھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے ایک ایسی کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن مجید۔ دیکھیے میرا موضوع آپ لوگوں نے دوستو سنڈے کو، رویوار کو سنا ہوگا، عظمت قرآن کے تعلق سے۔ دوستو وہ اسی کی کڑی ہے، یہ اسی کی کڑی ہے۔ اس موضوع کی دوستو پہلو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آج کا موضوع سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ کہا ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے اور قرآن سمجھنے سے۔ لوگوں، قرآن کی تلاوت ہمیں رٹیں، صرف عربی کو جانتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے۔ یاد رکھیے دوستو، ہمیں ہدایت کہا یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہیں سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے، یہیں سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نسخہ شفا ہے۔ شفا ہے کن کے لیے؟ بیمار روحوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ بیمار جسموں کے لیے۔ یہ شفا ہے کتاب کن کے لیے؟ بیمار بستیوں کے لیے، بیمار آبادیوں کے لیے، بیمار شہروں کے لیے یہ کتاب نسخہ شفا ہے۔ دیکھیے دوستو، ایک چیز ہوتی ہے کثیف اور ایک چیز ہوتی ہے لطیف۔ یہ جو مٹی ہے نا، مٹی جو ریت ہے یہ کثیف ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پتھر ہوتا ہے نا وہ لطیف ہے، اور مٹی سے زیادہ مضبوط ہے۔ پتھر کو آپ ڈھیلے پر ماریے، مٹی کے ڈھیلے پر، ڈھیلا ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ یہ پتھر مضبوط ہے۔ پتھر کے مقابلے میں لطیف ہے لوہا۔ لوہا اور پتھر کو آپ ٹکرائیں گے، پتھر کتنا بھی مضبوط ہو ٹوٹ جائے گا لیکن لوہا نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر پتھر کثیف کمزور ہو گیا لوہے کے مقابلے میں۔ اب لوہے کے مقابلے میں پانی کا، دوستو لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے، لوہا اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ یہی آگ لوہے کو پگھلا کر پانی کر دیتی ہے۔ اب اسی آگ کے مقابلے میں پانی مضبوط ہوا، کیونکہ یہی پانی اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب پانی کے مقابلے میں ہوا مضبوط ہوئی کہ یہی ہوا اگر چلے تو پانی کو بھی سکھا دیتی ہے، پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ اب دوستو اس ہوا کے مقابلے میں روح مضبوط ہے۔ ہمارے اندر جو روح ہے نا، یہ پانی کے، کیونکہ ہوا محسوس ہوتی ہے، چلتی ہے تو بدن پہ لگتی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہوا محسوس ہوتی ہے، لیکن روح کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن روح ہے۔ کیا کہا؟ قرآن بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی دوستو اس لفظ کو آپ سمجھ پائیں، بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کو سمجھے بغیر ہمارے جسم مردہ ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں، ہماری زندگیاں مردہ ہیں۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہماری دوستو زندگی دوستو مردہ ہی رہے گی، کبھی اس میں روح نہیں آ سکتی۔ ہمارا دل مردہ ہی رہے گا، کبھی اس میں روح نہیں آ سکتی۔ اگر اپنی زندگیوں کو ہرا بھرا اور زندہ کرنا چاہتے ہو، رب العالمین نے فرمایا قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو۔ اللہ کی قسم، ان آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے نا
اتنی تاثیر رکھی اللہ نے اس آیت میں، اتنے دوستوں عجوبے ہیں اس آیت میں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں ایسا لگتا ہے کہ دلوں کو چیر کر دلوں کو متاثر کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دلوں کو چیر کر ہمارے دل کو اپنی جگہ سے نکال رہی ہیں یہ آیتیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر انقلاب پیدا کر رہی ہیں، ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں قرآن کی آیتیں۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں سورہ مائدہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول سورہ مائدہ نماز تہجد میں پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے سورہ مائدہ جہاں پر ختم ہوتی ہے اس سے پہلے والی آیت کو آپ دیکھیے، آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا، آخری رکوع ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے، اللہ کے رسول کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اکبر، کتنی بہترین آیت ہے کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے ان کو تو غالب حکمت والا ہے، تیری رحمت بہت کشادہ ہے، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز ہے یہ؟ میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دبے الفاظ میں اپنے دل کے اندر اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم نے بہت کوشش کی کہ لوگ تجھ پہ ایمان لائیں، صراط مستقیم پر چلیں، اے اللہ ہم کوشش کر چکے، ہم لاچار و بے بس ہو گئے، اے اللہ آج میری امت گناہ کر کے پہنچی ہے، شرک کر کے پہنچی ہے، اے اللہ یہ گنہگار بندے آج تیرے سامنے کھڑے ہیں اور تیرے سامنے انصاف کا تقاضا ہے، تیرے سامنے انصاف کا ترازو ہے، اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سفارش کریں گے دبے الفاظ میں، یہ عیسیٰ کا درد ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دکھ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، دبے الفاظ میں کرے اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کو عذاب دے تو پورا عذاب دینے کا حق رکھتا ہے، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اے اللہ تیرا ہر فیصلہ رحمت پہ مبنی ہوتا ہے، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تیری رحمت کشادہ ہے۔ لوگوں یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نہیں ہے، یہ ہر نبی کا درد ہوگا اس کی امت کے تعلق سے، یہ ہر نبی کا دکھ ہے، یہ ہر نبی کی مناجات ہے، یہ ہر نبی کی دعا ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچے، محمد رسول اللہ کو اپنی امتی یاد آ گئے، اپنے امتی گنہگار امتی یاد آ گئے۔ جب اللہ کے رسول اس آیت پہ پہنچے، صحیح مسند احمد کی روایت ہے، یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس رات پوری تہجد میں یہی آیت پڑھتے رہے۔ اس آیت کا کتنا اثر ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس آیت کے اندر پائے جانے والے معنی اور مفاہیم کا جو سمندر ہے، اس سمندر کی گہرائی کو کس قدر محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے۔ آپ کی دور اندیش نگاہوں نے اس آیت کے اندر رب العالمین کی جو رحمت کی کشادگی ہے، اس کشادگی کو کس طرح محمد رسول اللہ نے سمجھا ہے کہ راوی حدیث کہتے ہیں پوری تہجد میں یہ آیت پڑھتے رہے کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اپنی امت یاد آ گئی محمد رسول اللہ کو، پوری تہجد میں پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے تہجد میں۔ اور بات ایسی نہیں مسلمانوں، بات ایسی نہیں ہے کہ صرف ایمان لانے کے بعد قرآن اثر کرتا ہے، صرف مسلمان ہونے کے بعد قرآن کی آیتیں دلوں کو چیرتی ہیں دلوں پر، نہیں دوستو بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ مشرکوں کے دلوں کو بھی چیر دیتی ہیں قرآن کی آیتیں، جن کے دلوں میں اللہ نے خیر رکھا ہوتا ہے نا، یہ مشرکوں کے دلوں کو بھی قرآن کی آیتیں چیر کر ان کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت جبیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اور عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول سورہ طور پڑھ رہے تھے، سورہ طور عشاء کی نماز میں۔ اور سورہ طور کا دوستو دوسرا رکوع دیکھیے، سورہ طور میں دوسرے رکوع میں اللہ نے مشرکوں سے چپتے ہوئے سوالات کیے ہیں۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں تھا، لیکن مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ سورہ طور کا دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں، اور میں باہر سننا تھا، میں کافر تھا، میں مشرک تھا، لیکن محمد رسول اللہ کی یہ آیت میرے سینے کو چیر کر میرے سینے کے اندر داخل ہو کے اس قدر مجھے جھنجھوڑا، اس قدر میرے اندر انقلاب۔ کون سی آیت تھی کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اے اللہ کے رسول آپ ان مشرکوں سے پوچھئے تو صحیح، کیا یہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا
انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ کتنی بڑی بات کہی اللہ نے مشرکوں سے کہ ذرا مکے کے کافروں سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرے قدم مسجد نبوی کے باہر جم گئے، یہ آیت میرے سینے کے اندر داخل ہوئی اور اس طرح مجھے جھنجھوڑا کہ قاد قلبی عطیر، ایسا لگا کہ میرا دل میرے سینے سے اڑا جا رہا ہے، میرا دل میرے سینے سے نکل چکا ہے، اور اس قدر جھنجھوڑا کہ میں فوراً مسلمان ہو گیا، میں اس کے بعد فوراً میں مسلمان ہو گیا۔ یہ مشرکوں کے دلوں میں بھی قرآن کی آیتیں اس طرح داخل ہوتی ہیں، یہ مشرکوں کو بھی اس طرح متاثر کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم، کافر رہتے ہوئے، مشرک رہتے ہوئے قرآن جب سنتا تھا اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھتا تھا، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا، قرآن کو جب سنتا تھا جھک جاتا تھا رب کے سامنے۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے تھے، وہاں پر صحابہ بھی تھے اور اللہ کے رسول کے صحابہ، اور وہاں پر مشرک بھی کچھ جمع تھے۔ سورہ نجم کی آخری آیت دیکھیے، سورہ نجم کی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ یہاں پر ایک مسلمان جب تلاوت کرے تو سجدہ کرنا پڑتا ہے، یہ سورہ سجدہ ہے دوستو، یہ سجدے والی آیت ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدے کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے لیے سجدے کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جب یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ نجم کی، یہیں پر سورہ نجم ختم ہو جاتی ہے، جب یہ آخری آیت پڑھی، یہاں پر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے تو سجدہ کیا، صحابہ نے تو سجدے میں گر گئے، لیکن کافر بھی سجدے میں گر گئے۔ وہاں پر جتنے مشرک اور کافر کھڑے تھے نا، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اسلوب دیکھیے، سورہ نجم کی آیت کا اسلوب دیکھیے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا پہلے آپ آیتوں کو دیکھیے، یہاں ختم ہونے سے پہلے آیتیں، أَزِفَتِ الْآزِفَةُ وَلَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ یہ کیا سوالات ہیں؟ رب العالمین نے کیا کہا ان آیتوں میں؟ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، قیامت قریب آنے والی، قریب آ چکی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور قیامت کے حتمی وقت، حتمی فیصلے کو کوئی نہیں جانتا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم پر افسوس ہے کہ قرآن مجید کو سنتے ہو تو تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، تمہیں رونا نہیں آتا قرآن سنتے ہو، تم ہنستے رہتے ہو قرآن سنتے ہوئے، وانتم صامدون، زندگی تمہاری کھیلوں میں گزر رہی ہے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدے کرو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، سجدے کرو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ وہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے سجدہ کیا، صحابہ نے تو سجدہ کیا ہی، مشرک بھی سجدے میں گر پڑے، کافر بھی سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کرشمہ ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے، اور یہ قرآن کا دوستو عجوبہ ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر کافروں کے دلوں میں قرآن چیر کر داخل ہوتا ہے، اور کس طرح کافروں کی دلوں کی کائنات کو بدلتا ہے۔ آپ مجھ سے یہ کہیں مولانا، یہ تو عرب لوگ تھے، یہ تو عرب لوگ تھے، عربی کو جانتے تھے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ لوگ عربی جانتے تھے، اس لیے قرآن کو سمجھتے تھے، تو قرآن ان پہ اثر انداز ہوتا تھا۔ یہاں کا کوئی واقعہ بتائیے، 1400 سال بعد کا کوئی اجمی علاقے کا کوئی واقعہ بتائیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی آیتیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں صرف انہیں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، آج بھی غیر مسلم محمد رسول اللہ پہ یہ قرآن نازل ہوا، 1500 سالہ کی دوستو تاریخ اٹھا کر پڑھیے اور غیر مسلموں کے واقعے سنیے۔ اور آج بھی ہمارے جو غیر مسلم ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ مسلمان کیوں ہوئے، ان سے آپ پوچھئے، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے قبول اسلام کا سبب قرآن کی آیت بنی، میرے قبول اسلام کی وجہ قرآن کی آیت بنی، قرآن کا یہ واقعہ بنا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ میں آپ کو ایک نام دوں، بانکے رام کا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، جانتے ہیں 2020 میں جولائی یا اگست میں ان کا انتقال ہوا، 2020 میں ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ان کے قبول اسلام کا ایک سبب ایک قرآن کی ایک آیت بنی۔ ان کے بارے میں بتاؤں، جب بانکے رام نے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اپنا نام رکھا اسلام قبول کرنے کے بعد، ان کا نام تھا بانکے رام، جب ہندو تھے تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے گاؤں والوں نے، یو پی کے رہنے والے تھے، گاؤں والوں نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے ان کو ساؤتھ انڈیا بھیج دیا، دارالسلام میں
وہاں ادارہ تھا، وہاں پر تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، ام القرآن میں تعلیم حاصل کی، جامعہ ازہر مصر میں گئے، تینوں اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب علم کا خزانہ بن گئے، وہ جب بہت زیادہ دوستو علم آ گیا تو علماء کی سفارش پر انہیں سعودی کی شہریت ملی، سعودی کے باسی ہو گئے، سعودی والوں نے شہریت دی دی کہ اب تم سعودی میں رہ سکتے ہو۔ سعودی میں رہتے ہوئے اس بانکے رام نے اسلام کی اتنی خدمت کی، حدیث کی اتنی خدمت کی کہ یہی وہ محدث ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی الجامع الکامل، حدیث کی کتاب لکھی الجامع الکامل۔ آج بھی آپ دوستو نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے کہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کی حدیث کی کتاب الجامع الکامل آپ سرچ کیجئے، آج بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن کا یہ چہرہ جو کبھی بانکے رام تھا، ان کو ہدایت کیسے ملی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جب بانکے رام تھے، جب ہندو تھے ڈاکٹر ضیاء الرحمن، تو ان کے دوست تھے پاکستان میں مسلمان دوست تھے، تو انہوں نے کہا یار آج تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، میں بھی چلوں تمہارے ساتھ مسجد میں؟ کہا چلو، اللہ کے بندوں غیر مسلموں کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے رکھو، لایا کرو۔ اگر ان کے دلوں میں اللہ نے خیر رکھا ہوگا نا تو قرآن کی ایک آیت ہی دوستو ان کے دلوں کو چیر کے انہیں مسلمان ہونے پہ مجبور کر دے گی۔ لایا کرو، غیر مسلموں کے لیے اللہ نے مسجدوں کے دروازے بند نہیں کیے، ہم لوگوں نے بند کیے ہیں، لایا کرو ان کو۔ اگر ان کے دلوں میں ہدایت ہے تو رب العالمین انہیں دوستو کسی بھی آیت سے ہدایت دے سکتا ہے۔ عشاء کی نماز تھی، وہ مسجد میں آیا، نماز تو نہیں پڑھا، وہ بانکے رام مسجد کے کونے میں بیٹھا رہا۔ سلام پھیرنے کے بعد، عشاء کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے درس دیا اور درس کے لیے سورہ عنکبوت کی ایک آیت نکالی۔ اب دیکھیے قرآن کا عجوبہ دیکھیے کہ رب العالمین کو اس آیت سے اس بانکے رام کو ہدایت دینی تھی، دین کا خادم تیار کرنا تھا۔ جب امام صاحب درس دینے لگے تو بانکے رام کونے سے اٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، مسلمان نہیں تھے، ابھی ہندو ہی ہیں، لیکن دیکھیں کہ امام صاحب کیا درس دیتے ہیں، کیا تعلیمات ہیں ان کی، سننے لگے۔ سورہ عنکبوت کی دوستو تفسیر ہونے لگی۔ سورہ عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ امام صاحب دوستو اس کا ترجمہ کرنے لگے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور رب نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے دروں پہ اپنا پیشانہ، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، رب نے فرمایا ان کے عقیدے کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ان کے عقیدے کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور کیڑے مکوڑوں میں سب سے بودا گر، سب سے کمزور گر مکڑی کا گر ہوتا ہے۔ دیکھیے دوسرے کیڑے مکوڑے بھی گر بناتے، چیونٹی کو آپ نے دیکھا ہے کتنا مضبوط گر بناتی ہے زمین کے اندر، اور یہ 6 مہینے زمین کے اندر چیونٹی رہتی ہے۔ یہ ایسا گر ہوتا ہے جو اس کو سردی سے بھی بچاتا ہے، بارش سے بھی بچاتا ہے، اور سورج کی گرمی سے، اتنا مضبوط گر اس چیونٹی کا۔ لیکن مکڑی کو آپ دیکھیے اتنا کمزور گر ہوتا ہے کہ آپ کبھی جھاڑیوں سے نکلیں، کتنے مکڑی کے جالوں کو آپ فنا کرتے نکلتے ہیں، جھاڑیوں کو کتنے مکڑی کے جالے آپ کو لگتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ چھت پہ مکڑی کا جالا جھاڑو مار دیجیے، اس کا گر فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اس کا گر۔ اور مکڑی کا گر ایک تو بودا اور کمزور ہوتا ہے، اور دوسرا دلدل کی طرح ہوتا ہے۔ مکڑی کے گر میں آپ نے کسی مکھی کو پھنستے دیکھا ہے؟ مکھی جب مکڑی کے گر میں پھنستی ہے تو جتنا پر مارتی ہے نا اتنا پھنستی چلی جاتی ہے، اتنا مکڑی کا جالا اس کو اپنے اوپر لپیٹتا چلا جاتا، اتنی پھنس جاتی ہے، پھر نکل نہیں پاتی، اسی میں مر جاتی ہے، اتنا دلدل کی طرح۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرک، یہ کافر جس عقیدے میں پناہ لیتے ہیں نا، ان کا عقیدہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے، اور ایسا ہی ان کا عقیدہ بالکل دلدل کی طرح ہوتا ہے، جس طرح مکڑی کا جالا دلدل کی طرح ہوتا ہے۔ اور جس قدر یہ مشرک ہاتھ پیر مارتے اس عقیدے میں رہتے ہوئے، اس قدر اس خرافات میں، کفر میں، شرک میں گرتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، ان کو صراط مستقیم نہیں ملتا، کیونکہ شیطان اس عقیدے کی دلدل میں، کفر و شرک و خرافات میں گرا دیتا ہے۔ بانکے رام وہاں پر بیٹھے تھے، یہاں پر تفسیر چل رہی ہے، اور بانکے رام اس یہاں سے توجہ ہٹا کر اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ امام صاحب اس آیت کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں، اس میں اللہ نے میرے عقیدے کو بیان کیا ہے، اس میں بانکے رام کے عقیدے کو اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں بانکے رام کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور وہی مسجد سے وہ بانکے رام اٹھا، تحقیق شروع کی، عالموں سے ملا، اور دوستو حدیث و قرآن کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان بنا، اور مسلمان کی شکل میں ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی بنے، جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی الجامع الکامل،
ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ مسلمانوں، یہ قرآن کی آیتیں اس قدر متاثر کرتی ہیں، کبھی اس کو سمجھ کے پڑھیے تو صحیح، کبھی اس سے لو لگائیے تو صحیح، قرآن سے جڑ کے دکھائیے تو صحیح۔ اللہ کی قسم ایک ایک آیت اندر جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور لوگوں، پیغام آج کے خطبے جمعہ میں یہی دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ دوستو مسابقاتی دنیا ہے، یہاں پر دوستو کمپٹیشن ہوتے رہتے ہیں، کہیں کھیلوں کے، کہیں تعلیم کے، لیکن ایک مسلمان نیتا مجھے ایسا بتا دیجئے، ایک مسلمان مالدار انسان مجھے بتا دیجئے جو کبھی مسابقہ رکھے حفظ قرآن کا، جو کبھی مسابقہ رکھے دوستو قرات قرآن کا۔ کوئی مسلمان نیتا کچھ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا تاکہ کچھ کے بچوں کو دوستو حفظ قرآن کا شوق لگے، قرات سیکھنے کا شوق لگے، کوئی نہیں۔ کبھی کوئی مسلمان نیتا دوستو مسابقہ رکھے کہ کس کو اچھا قرآن یاد ہے، کس کی قرات اچھی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ کے بچوں کا دوستو قرآن کو حفظ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، قرات سیکھنے کا۔ لیکن نہیں دوستو، یہی مسلمان نیتا آپ دیکھیے کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کرکٹ کا فائنل ہوتا ہے، یہی مسلم لیڈر، مسلم نیتا منچ پہ آ کے بیٹھتا ہے اور وہاں پر دوستو اچھا کھیل پیش کرنے والوں کو ڈونیشن دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ قوم قرآن سے کتنی دور ہو چکی ہے، یہ قوم قرآن کو کتنا پش پش ڈال دیتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہاں اس خطبے سے میں آپ لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو بنانا ہے بنائیے، لیکن محمد رسول اللہ کے یہ فرمان سن لو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا ڈگریاں بہت ہیں دنیا میں، صلاحیتیں بہت ہیں دنیا میں، لیکن سب سے بہتر علم قرآن مجید کا علم ہے، سب سے بہتر ٹیچر قرآن مجید کو پڑھانے والا ہے، سب سے بہتر شاگرد اور اسٹوڈنٹ قرآن مجید کو سیکھنے والا ہے۔ حالانکہ دنیا میں علوم بہت ہے، کوئی وکالت کی ڈگری لے کے کالج سے نکلتا ہے، کوئی سائنٹسٹ کی ڈگری لے کے کالج سے نکلتا ہے دوستو، کوئی انجینئر کی ڈگری لے کے نکلتا ہے، ایک قرآن کا حافظ مدرسے سے حفظ کی سند لے کے نکلتا ہے۔ جب حفظ کی ڈگری لے کے نکلتا ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہتر سند اسی کی ہے، سب سے بہتر ڈگری حافظ قرآن کی ہے۔ آپ دیکھیے شہر بستے ہیں، گاؤں بستے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا جب شہر بستا ہے، شہر میں آبادیوں میں جب مسجدیں بنتی ہیں، مسجد جب بن کے تیار ہوتی ہے، اب بات یہ آتی ہے کہ اس مسجد میں امامت کون کرے گا، اس مسجد کی ممبر کو کون سنبھالے گا، اس مسجد کی مصلی کو کون سنبھالے گا۔ وہاں پر ڈاکٹر بھی ہیں، وہاں پر انجینئر بھی ہیں، وہاں پر دوستو کئی مالدار امیر انسان عہدیدار ہیں، لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی ساری صلاحیتیں اپنی جگہ پر، دنیا کی ساری شخصیتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ مصلی وہ سنبھالے گا جس کے دل میں رب کا قرآن ہوگا، یہ ممبر وہی سنبھالے گا جو عالم دین ہوگا، جس کے دل میں رب کا قرآن ہوگا۔ ساری صلاحیتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا ہے لوگوں، ہم نے دیکھا ہے غریب گھرانوں سے اٹھنے والے بچے، اللہ کی قسم غریب گھرانوں سے اٹھنے والے بچے، غریب گھروں سے نکلنے والے بچے، ان کو حالانکہ قرآن کو حفظ کرنے سے پہلے انہیں کوئی جانتا تک نہیں، قرآن کو حفظ کرنے سے پہلے لوگ ان کو کوئی جانتا نہیں کہ کس خاندان سے ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ لڑکا کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب وہ تراویح پڑھاتے ہیں نا، رمضان میں جب تراویح پڑھاتے ہیں، اللہ کی قسم آپ دیکھیے ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے قوم، وہی غریب بچہ جو غریب ماں باپ کی گود میں پل کے نکلا ہے، اللہ نے قرآن کی دولت اس کو عطا کی ہے۔ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے وکیل بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے انجینئر بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے MLA بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے دنیا کا مالدار انسان بھی کھڑا ہے، اور اسی امام کی تکبیر پر سجدہ کر رہا ہے، اسی حافظ قرآن کی تکبیر پہ رکوع کر رہا ہے، اسی کی تکبیر پر دوستو وہ قیام کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ عزت دینے والا رب العالمین ہے قرآن کے حافظ کو۔ اور لوگوں، جب عالم دین ممبر پہ آ کے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے برابر وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں کے برابر انجینئر بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ رتبہ دینے والی وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ لوگوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اپنی نسلوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، قرآن کا حافظ۔ اور دیکھیے یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ سلسلہ اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اور آخرت دیکھیے جیسے ہی دوستو آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کی وہ حدیث دیکھیے، قرآن کے حفظ کی جو فضیلت ہے نا ختم نہیں ہوتی۔ غزوہ احد ہوئی، غزوہ احد میں کتنے صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے، شہیدوں کی تعداد زیادہ تھی، ایک قبر میں کئی شہید رکھے جا رہے تھے، ایک قبر میں کئی مسلمانوں کو رکھا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم قبر میں سب سے پہلے کس کو رکھیں؟
شہید کئی شہیدوں کو ایک ایک قبر میں رکھنا ہے، تو کس کو رکھیں؟ محمد رسول اللہ کا جملہ سنیے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ حافظ قرآن کا کوئی ویلیو نہیں، دنیا وہ نہیں کما سکتا، لوگوں آخرت تو کما سکتا ہے، آپ کی آخرت و عاقبت تو بنا سکتا ہے۔ جو دنیاوی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کی اس بات کو سنیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، او میرے صحابہ، یہ قبر ایک گنہگار کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، لیکن مومن کے لیے جنت کی کیاری ہے، مومن کے لیے گہوارہ ہے، مومن کے لیے جنت کی نعمتیں اس قبر میں بھر دی جاتی ہے، مومن کے لیے قبر حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ او میرے صحابہ، اس قبر میں سب سے پہلے اس شخص کو رکھو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، اللہ اکبر، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، سب سے پہلے قبر میں اس شخص کو رکھو۔ کہاں ہے ڈاکٹر، کہاں ہے انجینئر، کہاں ہے دنیا کے صلاحیت مند شخص؟ لوگوں یہاں پر بات محمد رسول اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے حافظ قرآن کی فضیلت میں نکلا ہے، حافظ قرآن کی خصوصیت میں نکلا ہے۔ اور دیکھیے محمد رسول اللہ کے وہ الفاظ تو آپ کو یاد ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ قرآن کے حافظ کو کہے گا، میں نے تجھے دنیا میں قرآن کی دولت عطا کی تو دنیا میں بھی پڑھتا رہا، دنیا میں نے تجھے عزت دی، عروج عطا کیا، دنیا میں بھی میں نے تجھے عروج پہ رکھا، لیکن آج بھی میرا فرمان سن لے، یقال لقارئ القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ قرآن کے قاری سے کہے گا آج بھی پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخری آیت تَقْرَؤُهَا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہے، وہی تیری منزل ہے۔ یہ قرآن کے قاری کو اللہ کہے گا۔ اور لوگوں میدان محشر میں کئی لوگ ہیں، کئی عہدے دار ہیں، کئی ڈگریوں والے کے ماں باپ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ سونے کا تاج پہنائے گا، ان کے سروں پہ جو تاج ہوگا وہ سونے کا ہوگا۔ لوگ دیکھ کر دوستو فخر محسوس کریں گے، عش عش کریں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا کے بادشاہ لگتے ہیں، یہ دنیا کے مالدار لگتے ہیں، یہ اعلیٰ ڈگریوں والے لگتے ہیں۔ کہنے والے کہیں گے نہیں نہیں، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی بادشاہ کے ماں باپ نہیں ہے، یہ کوئی مالدار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنایا تھا۔ اور لوگوں، یہ قرآن کے قاری کی فضیلت ہے، یہ قرآن جو اپنے سینے میں حفظ کرتا ہے نا اس کی فضیلت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں جو انجینئر ہے وہ بڑا ہے، دنیا میں جو ڈاکٹر وہ بڑا ہے، دنیا میں جو مالدار ہے اسی کی حیثیت ہے۔ اور رب کہتا ہے تم لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ڈگری سے کرتے ہو، اس کے مال سے کرتے ہو، اس کے عہدے سے کرتے ہو۔ اور رب نے فرمایا یہ تمہاری نظروں میں بڑے ہو سکتے ہیں، میری نظر میں بڑا وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور رب نے فرمایا میری نظر میں بڑا وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے مسند پہ بیٹھا ہے، جو مصلی پہ امامت کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور رب نے فرمایا میری نظر میں بڑا وہ ہے، میری نظر میں بڑا ہے۔ لوگوں، یہ تو حافظ قرآن کی بات ہو گئی، اللہ اکبر، جو اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو اللہ حافظ قرآن بناتا ہے، جب اللہ اس کو اچھی آواز دیتا، اللہ کی قسم قرآن عجیب و غریب کتاب ہے۔ حضرت علی نے کبھی کہا تھا کہ لوگوں قرآن کے عجوبے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، قرآن کے معجزے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا قرآن جب پڑھو نا تو اچھی آواز میں پڑھو، کیونکہ دنیا میں اللہ جس بات کو غور سے کان لگا کے سنتا ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اللہ آسمان سے غور لگا کے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے نا مسجد میں یا اپنے گھر میں، اللہ غور سے سنتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا اچھی آواز اچھے انداز میں پڑھو۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ سورہ 3 پڑھ رہے تھے اللہ کے سورہ عشاء کی نماز میں۔ برا بن عازب کہتے ہیں سورہ 3 والتین والزیتون، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ سے بہتر لہجہ، محمد رسول اللہ سے بہتر آواز میں نے مدینے میں کسی کی نہیں دیکھی۔ سب سے بہتر خوشنما آواز میں اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تھا نا تو محمد رسول اللہ تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے، اور اتنے پیارے انداز اور لہجے میں آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس کہ ابو موسیٰ کی تلاوت سننے لگے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول کئی دیر تک سنتے رہے۔ صبح جب ابو موسیٰ اشعری اللہ کے رسول سے ملے تو اللہ کے رسول فرمایا ابو موسیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، رات میں قرآن پڑھ رہے تھے، اتنا اچھا پڑھ رہے تھے، اتنا بہتر انداز تھا، آیا ابو موسیٰ میں کھڑے ہو کر تمہاری تلاوت سن رہا تھا، مجھے تو ایسا لگا لقد اوتیت مزامیر آل داؤد، مجھے تو ایسا لگا کہ رب العالمین نے داؤد کے سروں میں سے ایک سر تم کو عطا کر دیا ہے، مجھے تو ایسا لگا کہ
दाऊद अलैहिस्सलाम के सुरों में एक सुर अल्लाह ने तुमको अता कर दिया है। अबू मूसा ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो नहीं पता था आप खड़े होकर सुन रहे हैं, अगर पता होता और बेहतर अंदाज में पढ़ता और अच्छे अंदाज में पढ़ता ताकि आपकी दुआओं का हकदार बन सकूं, ताकि आपकी दुआओं का हकदार बन सकूं। लोगों ये कुरान का मौजज़ा। अब देखिए कई मुल्कों से जो वहाँ पर दोस्तों लीबिया में एक कंपटीशन होता है, मुसाबका होता है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए मिज़मारुज़्ज़हब, उस मुसाबके आलमी सतह पर एक मयारी मुसाबका होता है, कंपटीशन होता है। दुनिया मुल्कों भर के लोग दोस्तों, मुल्कों भर के हाफिज़ उसमें शिरकत करते हैं। वहाँ पर हमारी एशिया के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के, लीबिया के, वेस्ट इंडीज़ के, अफ्रीका के कई ममालिक के बच्चे वहाँ पर हिस्सा लेते हैं किरात में। वहाँ पर हिफ्ज़ कुरान का मुसाबका होता है। आप देखिए वहाँ पर वो जो जज हजरात होते हैं ना, जज हजरात, वो अरबी होते हैं, सब अरब के लोग होते हैं जो वहाँ पर जजमेंट करते हैं। तो सामने जब वो आके अफ्रीका का बच्चा काला कलोटा जब कुर्सी पे आके कुरान सुनाने लगता है ना, जब बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो देख के ऐसा लगता है कि ये कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं जानता, लेकिन बिस्मिल्लाह करके जब वो कुरान पढ़ता है, अल्लाह की कसम ऐसा इतना बेहतर लहजा, इतनी बेहतरीन आवाज़, ऐसा लगता है कि ये अजमी है कि अरबी, पता ही नहीं चलता। लेकिन उसी अफ्रीका का बच्चा जब किरात ख़त्म करे ना तो उसको आप पूछिए ना अरबी समझता है ना अरबी बोलता है, अरबी का एक लफ्ज़ नहीं समझता। और अगर कोई हाफिज बोल भी ले जाता अरबी तो उसके बाद एक लफ्ज़ से अजमियत टपकती है, अजनबियत टपकती है। लेकिन अल्लाह की कसम जब वो तिलावत करती है ना अरब के सामने, अरब रो पड़ते हैं और अरब कहते हैं बेटा आज तो तुमने ऐसा कुरान पढ़ा है, ऐसा कुरान पढ़ा है कि हम अरबों को शर्मा दिया, हम अरब शर्मसार हो गए, ऐसा कुरान पढ़ा है। लोगों ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का मौजज़ा है। अजमी इंसान अगर कुरान पढ़े तो इस अंदाज में कि अरब भी रो पड़े, अरब भी शर्मसार हो जाए। लेकिन यही बच्चा जब अरबी बोलने पर आए तो अरबी नहीं बोल पाता, लेकिन कुरान पढ़ता है तो पता ही नहीं चलता कि अजमी है कि अरबी है। ये कुरान का मौजज़ा है। पैगाम ये देना चाहता हूं दोस्तों, ये कुरान के मौजज़े, ये कुरान के अजायबात क़यामत तक जारी रहेंगे। अपने बच्चों को इस कुरान से जोड़ो। हमारे करीब में दोस्तों एक मदरसा है, यहाँ पर तालीम कैसी भी हो, लेकिन दोस्तों इस मदरसे में कुरान की तजवीद अच्छी है, कुरान बहुत ही बेहतर हिफ्ज़ कराते हैं। ये नागौर का मदरसा है। अल्लाह के लिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दीजिए। क्या ये दोस्तों फजीलत कम है कि अल्लाह आपको क़यामत के दिन सोने का ताज पहनाएगा? फजीलत कम है? दोस्तों फैसला कीजिए, अपने बच्चों को यहीं इसी मदरसे में छोड़ के आइए, कुरान से जोड़िए अपने बच्चों को। कुरान को तिलावत से बढ़कर किताब हिदायत समझिए। लोगों हमारे असलाफ ने जब इस कुरान से जुड़े, हमारे असलाफ कहा करते थे कि जब मुझे अल्लाह से बात करने को मन करता है तो नमाज पढ़ता हूँ, जब अल्लाह की बात सुनने को दिल करता है तो कुरान मजीद खोल के पढ़ता हूँ। इब्ने मसूद ने कभी कहा था, अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा था, लोगों में अपने हर मसले का हल कुरान में ढूंढता हूँ, हर उलझन का हल कुरान में तलाश करता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरी रस्सी भी अगर गुम हो जाती है तो कुरान में तलाश करता हूँ, मेरी रस्सी भी अगर गुम हो जाती है तो कुरान में तलाश करता हूँ। कुरान में मेरे हर मसले का हल है, कुरान में मेरी हर उलझन का हल है। अल्लाह अकबर। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना, हरफन मौला है। अल्लाह की कसम तारीख़ इस्लाम की मुनफरिद शख्सियत है, इनकी ज़िंदगी बड़ी सबक आमूज़ है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया का आप नाम नहीं सुने तो तारीख़ इस्लाम के बारे में आप कुछ नहीं जानते। जिस फ़न में वो कलम उठाएं ऐसा लगता है कि हर फ़न मौला हैं, इस फ़न के ये माहिर हैं। शेखुल इस्लाम बड़े आबिद और ज़ाहिद, इनकी सवाने हयात जिन्होंने शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया की सवाने हयात लिखी है वो खुद लिखते हैं कि जेल में 80 मरतबा इन्होंने कुरान को ख़त्म किया। कुरान इनकी ज़िंदगी में कुरान से इतना गहरा ताल्लुक था, कुरान से इतनी गहरी मोहब्बत थी कि इनको वक्त के बादशाहों ने जब जेल में डाला, जेल में 80 मरतबा कुरान खत्म किया। जब कुरान से इतनी गहरी मोहब्बत और गहरा ताल्लुक था इनकी जिंदगी में तो अल्लाह ने इतना बेहतरीन इज्जत दी, अल्लाह ने इतना बेहतर बदला अता किया कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया की सवाने लिखने वाले सीरत निगार लिखते हैं कि जब शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया की वफात हो रही थी तो वफात भी कुरान पढ़ते पढ़ते हो रही थी। जब उनकी रूह निकली, जब उनकी रूह निकल रही थी, आखिरी सूरह कमर की आयत पढ़ रहे थे। ये सूरह कमर की दोस्तों आखिरी आयतें,
جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی زبان سے ادا ہو رہی جب روح نکل رہی تھی. کیا آیتیں ہیں؟ قرآن کا معجزہ دیکھیے. ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات ونہر، کہ متقیوں کے لیے وہ جنت، جیسے اللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں بتا رہے ہو. اس آیت پہ پہنچے جب روح نکل رہی تھی، ان المتقین فی جنات ونہر، ہم نے ایسے متقیوں کے لیے جنت رکھی ہے. جنت کے محلات ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں. اور پھر فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس اللہ اس شہنشاہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے. امام ابن، جیسے اللہ انہی کے بارے میں بتا رہے ہوں، اللہ انہی کو عزت عطا کرے ہوں دنیا میں، کہ وفات کرتے کرتے رب العالمین نے انجام بھی بتا دیا کہ اس اللہ شہنشاہ کے پاس ایسے متقیوں کے لیے اعلیٰ مقام ہے، ایسے متقیوں کے لیے اعلیٰ مقام ہے. اور یہاں پر ہمارے جو نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، پڑھنا تو چاہتا ہوں، توفیق نہیں ہوتی، وقت نہیں ملتا. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سے کہوں جنہیں لگا ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، قرآن کریم کے دوستوں وہ سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ کہیں سے بھی وقت نکال لیتے ہیں قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، کہیں سے بھی وقت. اور ایسے جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے توفیق نہیں ہوتی، پڑھنا تو چاہتا ہوں، وقت نہیں ملتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں موسیقی سے محبت ہے، گانوں سے محبت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب سفر پہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں. ان کی محبت موسیقی سے ہے، ان کی محبت دوستو فلموں سے ہے. جو جب تک فلم نہ دیکھے، گانا نہ سنے، ان کی نیند نہ آئے، ان کا کھانا ہضم نہ ہو. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو جس دل میں شہوت کے کتے پلے ہوں اس میں رب کا قرآن کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جبکہ رب کا قرآن اللہ کا نور ہے، یا اللہ کا نور ہے، اس دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے جس میں گانوں سے محبت ہو، موسیقی سے محبت ہو؟ میں دوستو ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ نوجوانوں نے دوستو رائے ظاہر کی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے شوق کو پورا کرے، ان کو قرآن کا مبلغ و داعی بنائے کہ مجھ سے آ کے اظہار کیا کہ ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. ان کی طرح دوستو آپ بھی دوستو ان کی صحبت میں رہیے اور ان سے بھی رابطہ کیجئے کہ ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں. دوستو کوئی عمر نہیں ہے، صحابہ نے کب قرآن سیکھا؟ 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کیا. قرآن کوئی عمر نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، ہم حاضر ہیں، جب کہیں میں ان کو قرآن مجید پڑھا سکتا ہوں. لیکن یاد رکھیے دوستو یہ مدرسہ ہیں جہاں قرآن مجید کے حفظ کراتے ہیں، اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیے. ہمارا جو مدرسہ ہے اس سے تھوڑا آگے ورنڈورا میں، وہاں بھی دوستو حفظ کرایا جاتا ہے، وہاں بھی دوستو آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. لیکن دوستو اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیے. واللہ کہتا ہوں نہیں تو اللہ کو نہیں پہچان پائیں گے، وہ تقوی ان کے دلوں میں نہیں آئے گا جو قرآن مجید پڑھنے کے بعد آتا ہے. لوگوں یہ ایسی کتاب ہے جو عروج و زوال کا آسمانی قانون، آخری بات ہے، یہ عروج و زوال کا آسمانی قانون ہے. یاد رکھیے اس قرآن کو چھوڑ کر ہم کبھی عروج نہیں پا سکتے، دنیا میں کبھی عزت نہیں پا سکتے. اور اس بات کی گواہی مشرکوں نے دی ہے، اس بات کی گواہی اسلام کے دشمنوں نے دی ہے. ایک مستشرق کا قول میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں. ایک مستشرق نے کہا تھا کہ دیکھو عیسائی مشنریاں ہیں، عیسائی مذہب کے لوگ ہندوستان میں تبلیغ کرتے ہیں، عیسائیت کو پھیلاتے ہیں، اور کتنے چرچ بنے ہوئے ہیں جن پہ ہندو لوگ چرچ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں کتنے ہندوؤں کو انہوں نے عیسائی بنایا. لیکن وہ عیسائی جو یہاں پر تبلیغ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے اوپر جب ہم محنت کرتے ہیں نا، دوسرے مذاہب کے اوپر محنت کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب کسی مسلمانوں پہ ہم کوشش کرتے ہیں محنت کریں عیسائی بن جائیں، مسلمان اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مسلمان ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس مستشرق نے کہا، کیا کہا؟ سیظل الاسلام صخرۃ آتیہ تتہدم علیہا سفن التمشیر ما دام للاسلام هذه الدائب الاربع. کیا کہا مستشرق نے؟ کہ اسلام مضبوط چٹان کی طرح قائم رہے گا، اسلام مضبوط چٹان کی طرح قائم رہے گا، اور مشرریوں کے سفینے اس چٹان سے ٹکرا ٹکرا کے پاش پاش ہوتے رہیں گے. جب تک مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں ہیں، جب تک مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں ہیں، مسلمانوں کا ایمان ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. مسلمان مضبوط قلعے کی طرح ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. کا کون سی چیز؟ کا پہلی چیز قرآن. جب تک مسلمان قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے رہیں گے، مسلمانوں سے ایمان کی دولت کوئی نہیں چھین سکتا، مسلمانوں کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور یہی بات برطانیہ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک ممبر پارلیمنٹ نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا.
اس نے اسپیکر کے سامنے قرآن اٹھا کے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہودی کتنا بھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر لے, عیسائی کتنا بھی پروپیگنڈا کر لے, کہا جب تک یہ قرآن ہے مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا, مسلمانوں سے ان کا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا. مسلمانوں دشمنان اسلام مانتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے, آج بھی اس کو تھام لو, اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ, عروج عطا کر سکتا اللہ, عزت عطا کر سکتا. کا دوسری چیز کہ یہ خطبات جمعہ ہوتا ہے نا, جب تک یہ خطبات جمعہ چلتا رہے گا مسلمانوں کو ان کے اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور دوسرا حج بیت اللہ کا عالمی سیمینار, وہ مسلمانوں کو جو بھیڑ لگتی ہے حج میں, وہ جو جب تک ختم نہیں ہوگا نا تب تک اس ایمان کی دولت مسلمانوں سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور چوتھی چیز اس نے کہا مصر میں جو جامعہ ازہر ہے, جب تک یہ یونیورسٹی بند نہیں ہوگی, جب تک یہ مدرسہ بند نہیں ہوگا مسلمانوں کے اسلام سے کوئی ہٹا. یہ جامعہ مصر کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس کے سوچنے کا نظریہ. الحمدللہ آج تو دیکھیے سعودیہ میں اس سے بہتر یونیورسٹیاں بن چکی ہیں, اس سے بہتر ام القریٰ ہے مدینہ کا دوستو, جامعہ اسلامیہ مدینہ کی یونیورسٹی ہے, اس سے بہتر بن گئی ہے. اس کا سوچنے کا دوستو نظریہ ہے. اللہ کی قسم دشمنان اسلام مانتے ہیں کہ یہ تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے, یہ عقیدت سے بڑھ کر کتاب عقیدہ ہے. مسلمانوں قرآن نے جو معاشرت پیش کی ہے, جو عقیدہ پیش کیا ہے, جو اخلاق پیش کیا ہے, اسے ہمیں اپنی زندگی میں سجانا ہے. دعا کرتا ہوں بار اللہ سے, دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دلوں میں یہ چیز بٹھا دے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے, اور اللہ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. رب العالمین آپ لوگوں کو سونے کا تاج عطا کرے, رب العالمین دنیا و آخرت کی بھلائیاں آپ لوگوں کو عطا کرے. دوستو کسی نے کہا تھا ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. دعا کرتا ہوں اللہ سے اس کے ہر لفظ کو سینے میں بسانے کی توفیق دے, قرآن کو تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجل. والله يعلم ما تصنعون.